السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی آخری سپارے کی آخری صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے، اور جو عام طور پر ہر ایک کو یاد بھی ہے،
اور اس سورت کے اندر ذکر فتح کا بھی ہے، نصر کا بھی ہے. اور میں جب تلاوت کر رہا تھا تو مجھے یہ خیال آیا کہ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ کوئی فتح کے اوپر یا نصر کے اوپر مولانا تقریر کریں گے. یہ جو آج کل فتح و نصرت ہے اور آج کل کی کامیابیاں ہیں اور ناکامیاں ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا ذکر جمعہ کے ایسے اجتماع میں کہ جو خالصتاً دین کے افادے اور استفادے کے لیے ہوتا ہے اس میں ذکر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فتح کا اس میں ذکر کیا ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. اور اس میں علماء کا اختلاف ہے، مفسرین کا، کہ اس کا نزول فتح مکہ کے بعد ہوا یا فتح مکہ سے پہلے ہوا یا حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا. لیکن عربی کے یہاں طالب علم موجود ہوں گے، وہ جانتے ہیں کہ لفظ اذا مستقبل کے لیے بھی آتا ہے اور لفظ اذا ماضی کے لیے بھی آتا ہے. جیسے خود قرآن کریم نے کہا کہ حتی اذا جعلہ نارا یا حتی اذا آوى بین الصدفین. لیکن جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ اذا جو داخل ہے یہ مستقبل کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ سورت فتح مکہ سے کچھ قبل نازل ہوئی. اور آج اس سورت کو تلاوت کرنے کی اور اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی ضرورت اس لیے قلب میں محسوس ہوئی کہ جو مہینہ گزرا ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور ربیع الاول کے مہینے کی فضیلت شاید ہی کوئی مومن اور کوئی مسلمان ایسا ہوگا کہ جو اس کے دل و دماغ میں اس مہینے کی فضیلت نہ ہو. عربی کے شاعر نے بڑی اچھی بات کی، فرمایا کہ لہذا الشہر فی الاسلام فضل، لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک خاص فضیلت اور منقبت عطا فرمائی ہے دوسرے تمام مہینوں پر اور تمام ایام پر. لہذا الشہر فی الاسلام فضل ومنقبۃ تفوق علی الشہور. ربیع فی ربیع فی ربیع، ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نوری. اللہ تعالیٰ نے نور ہی نور، بہار کی بہار اس ربیع الاول کو عطا فرمائی ہے، اور وہ صدقہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آور.
اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی واقعہ کسی دن پیش آئے، کسی مہینے میں پیش آئے، وہ دن جب لوٹ کے آتا ہے تو اس واقعے کو یاد کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کو دہرانے کو دل چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اہل ایمان کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے غلاموں کے لیے آپ کے ذکر کا مہینہ ہے، آپ کی یاد کا مہینہ ہے، اور ہم سب ہی تقریباً اس مہینے کو اس طریقے پر گزارتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادت اور آپ کا میلاد کرتے ہیں۔ اور میں نے ذکر ولادت کا بھی لفظ استعمال کیا، میں نے میلاد کا بھی لفظ استعمال کیا۔ اور بعض لوگوں کو الفاظ سے بلا وجہ وحشت ہوتی ہے، اس لیے کہ میلاد شریف تو جو عربی جاننے والے ہیں انہیں معلوم ہے کہ میلاد شریف کے معنی کیا ہیں۔ لفظ میلاد ولادت سے بنا ہے اور میلاد کے معنی ہے ذکر ولادت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر کسی عنوان سے کیا جائے وہی میلاد ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ میلاد کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں الحمدللہ میلاد کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں، اس لیے کہ جب زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو گے یہی ذکر میلاد ہے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، آپ کی ولادت کا ذکر ہے، آپ کی نبوت کا ذکر ہے۔ لیکن عام طور پر مزاج یہ بن گیا ہے کہ ذکر ولادت اور میلاد نام ہے چند مخصوص واقعات کے بیان کرنے کا۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ بات عرض کر دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عام طور پر وہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کا تعلق نبوت سے قبل۔ آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ ذکر ولادت میں، آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ میلاد شریف کی محفل میں غزوہ احد کا ذکر ہو رہا ہے۔ غزوات کا اور سرایا کا ذکر نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کے ساتھ کس طریقے سے تعلقات رکھے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، میلاد میں اس کا ذکر نہیں۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ولادت نہیں ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ولادتیں ہیں۔ فرمایا کہ ایک ولادت وہ ہے کہ جو واقعہ فیل کے بعد تاریخ میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے گھر پر چڑھائی کرنے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرہہ جو ہے وہ آیا ہے اور ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا ہے کہ بیت اللہ، اس لیے کہ اس نے اپنے علاقے کے اندر ایک کنیسہ اور ایک اس نے گرجا تیار کروایا تھا اور اس کی خواہش یہ تھی یہ جو تمام عرب کی اقوام آ کے یہاں پر عبادت کا مرکز اس جگہ کو بنائے ہوئے ہیں، یہ جب تک مٹائیں گے نہیں اس کو، اس وقت تک میں نے جو عمارت بنوائی ہے وہ عبادت کا مرکز نہیں بنے گا۔
واقعہ تاریخ کے اندر تفصیل سے ہے، قرآن کریم نے بھی اس واقعے کو بیان کیا۔ یہ آیا ہے اور آ کے مکے میں اس سے پڑاؤ کیا ہے کہ اب حملہ کرے گا بیت اللہ کے اوپر اور جا کے بیت اللہ کی دیواروں کو ڈھا دے گا۔ اتفاق یہ ہے قریش کے جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں مکے کے اندر، ان کے جانور چرتے چراتے وہاں پر پہنچ گئے ابرہہ کے لشکر کے اندر، ڈھونڈا جانور کہاں ہیں، بکریاں کہاں ہیں، شاید ادھر چلی گئی ہوں گی، چلو ابرہہ سے چل کے پوچھیں کہ بھائی ہماری بکریاں تو تمہارے قافلے میں نہیں آئی۔ گئے اور جا کے پوچھا کہ جناب ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے جانور چرتے چراتے شاید آپ کی فوج کے اندر کہیں اگر آ گئے ہو تو ہمیں واپس کر دیں۔ اور انہوں نے کہا بھائی تم بڑے عجیب لوگ ہو، قریش کے لوگ ابھی مسلمان نہیں ہیں، ابھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی نہیں لائے، لیکن میں جب یہ بات بیان کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں آج کے مسلمان سے قریش کے اس غیر مسلم کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ اس نے یہ کہا، ابرہہ نے سوال کیا کہ تم جانور کو پوچھنے آئے ہو اور یہ جو بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہم اس عمارت کو آئے اس کی تمہیں فکر ہی نہیں ہے۔ کفار قریش نے یہ کہا کہ جناب بات جو ہے وہ یہ ہے، ہر شخص جو ہے اپنی اپنی چیز کی فکر کرتا ہے، یہ بھیڑ بکری یہ جانور یہ ہماری ملک ہیں، یہ جب گم ہو گئے اور ان کی طرف سے ہمیں فکر ہے تو ان کی تلاش میں ہم نکلے ہیں کہ بھئی جانور کہیں ضائع نہ ہو جائے، باقی یہ گھر جو ہے یہ عمارت جو ہے یہ جس کی ملک ہے وہ جانے، اس کی حفاظت کرنے والا جانے، ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس عمارت کے بارے میں اور بیت اللہ کے بارے میں ہم سے سوال نہ کیجئے، اس کی حفاظت کرنے والا جو ہے اس کا مالک وہ خود حفاظت کرے۔ آپ تو ہمیں جانور بتائیے ہیں ہی۔ خیر ابرہہ نے پھر چڑھائی کی ہے اور بیت اللہ کے اوپر حملہ آور ہوا ہے۔ قرآن کریم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ابرہہ کی فوج کو اس کو ختم کرنے کے لیے اور تہس نہس کرنے کے لیے اللہ نے ابابیل کی طرح پرندے بھیجے جن کے چونچ اور پنجوں کے اندر چنے کے برابر کنکریاں ایسی تھیں کہ جہاں وہ پڑ جاتی تھی تو اتنی تباہی پھیلاتی تھی، اور اس کا حشر کیا ہوا ہے قرآن کریم نے اس واقعے کو تفصیل سے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب فیل کے ساتھ تمہارے رب نے کیا کیا تم نے دیکھا؟ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ ان پرندوں کے ذریعے اللہ نے ان کا ایسا حشر کر دیا کہ جیسے جانور چارہ کھانے کے بعد وہ بھس کا حشر ہو جاتا ہے، اور اس طریقے پر ان کو تباہی اور بربادی کا سامنا ہوا۔ یہ واقعہ فیل ہے، تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ فیل کے 52 روز کے بعد دنیا میں تشریف۔ آپ کی ایک ولادت یہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ولادت ہے آپ کی حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر میں آپ کی تشریف آوری جو ہے یہ آپ کی ولادت ہے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے۔ یہ وہ ولادت ہے کہ جس ولادت کو عرفی ولادت کہتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ ولادت ہے۔ ان واقعات کی تفصیل میں جائے بغیر
دوسری ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرتا ہوں، اور علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور ولادت ہوئی ہے کہ جو آج سے 40 سال کے بعد ہوئی۔ وہ کب ہوئی؟ وہ کہاں ہوئی؟ وہ کیسے ہوئی؟ فرمایا کہ آپ کی دوسری ولادت 40 سال کے بعد ہوئی ہے، اور اس مقام پہ ہوئی ہے کہ جہاں آپ خلوت کے اندر اعتکاف فرماتے تھے اور جا کے ریاضت فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی ولادت اس طریقے پر ہوئی ہے۔ اللہ کی طرف سے جبریل امین آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، اور کہا کہ آپ میرے ساتھ یہ پڑھیں۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ولادت ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ ولادت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ولادت جسمانی اور ولادت عرفی، اور دوسری ولادت جو 40 سال کے بعد ہوئی ہے، یہ ولادت ہے ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اہمیت تو ظاہر ہے دونوں کی ہے۔ اگر پہلی ولادت نہ ہوتی تو دوسری ولادت کیسے ہوئی؟ اہم وہ بھی ہے، اہم یہ بھی ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن بعض حضرات کا مذاق یہ ہے کہ بھائی وہ جو چلیے آپ ولادت کے واقعات کو بھی بیان کر لیجئے، چلیے آپ نبوت کے واقعات کو اور حالات کو بھی بیان کر لیجئے۔ یہ نبوت کے بعد کا جو عرصہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، یہ 23 سال کا عرصہ ہے۔ اور یہ 23 سال بار بار جب کبھی بھی مجھے موقع ملتا ہے، میں یہ اس لیے اس کو خاص طور پر دہراتا ہوں کہ تجربہ آدمی کو بہت کچھ سکھاتا ہے۔ ہم بھی ایک قوم ہیں، اور الحمدللہ مسلمان بھی ہیں۔ وہ دبئی کے اندر ایک دفعہ میں تھا، تو مجھے وہاں ایک مغرب کے وقت مجھے ایک دکان میں ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا تھا، بیٹھا ہوا تھا، مغرب کا وقت ہوا، تو میں نے کہا کہ بھائی نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ آج کا دبئی نہیں، یہ تو بہت بگڑا ہوا دبئی ہے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جس وقت گھٹنوں سے اوپر ریت تھا، اور وہاں نہ کوئی پکی سڑک تھی اور نہ کچھ، کوئی وہاں پر کسی قسم کا کوئی یہ آج کے دور میں جو بھی نظر آتا ہے۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، تو وہ ذرا سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے اس سے کہا کیوں یہاں آس پاس کوئی مسجد نہیں ہے کیا؟ کہنے لگا ذرا ٹھہریے، اور بہت غور کرنے کے بعد اس نے کہا ہاں ایک مسجد ہے، اور اس نے ایک لڑکے کو میرے ساتھ کر دیا کہ بھائی ان کو مسجد میں لے جاؤ۔ خیر میں چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد کا دروازہ بھی جا کے کنڈی لگی ہوئی تھی، اذان ہو چکی تھی، یعنی اذان ہو چکی کا مطلب یہ کہ اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ تو میں نے دیکھا کنڈی لگی ہوئی ہے، کوئی کنڈی کھولنے والا بھی نہیں ہے۔ اندر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی چٹائیوں کو دیکھ کے اندازہ ہوا کہ جیسے آثار قدیمہ کے دور کی چٹائیاں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں، یہاں کسی کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ کوئی آ کے اٹھا کے جھاڑ ہی دے۔ خیر نماز کا وقت تھا، نماز تو پڑھ لی میں نے، اس کے بعد میں واپس آیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کتنے عرصے کے بعد یہ مسجد کھلی ہے پتہ نہیں۔ کہنے لگے
وہ ایک عرب صاحب تھے اور وہ بامبے کے اندر بھی رہ چکے تھے، کراچی بھی آنا جانا تھا، اور دبئی کے لوگ جو ہیں عام طور پہ ویسے اردو بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی اس لیے جانتے ہیں کہ یہاں والوں سے ان کا رابطہ ضابطہ بہت ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی کوئی نماز نہیں پڑھتا یہاں جا کے اس مسجد کے اندر؟ تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب برا مت مانیے گا، اس نے کہا کہ روزہ طاقت نہیں اور نماز عادت نہیں، الحمدللہ مسلمان۔ اس نے کہا کہ بھائی ان دونوں چیزوں کی وجوہات جو ہے وہ یہ، ایک کی طاقت نہیں، ایک کی عادت نہیں، باقی مسلمان ہونے میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں، مسلمان تو ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی ایسی عجیب و غریب مخلوق ہے کہ جس کا تصور کرنا آپ کے بس میں نہیں۔ فرمایا نہیں، آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت کوئی نیت باندھ کے مصلی پہ کھڑے رہتے تھے۔ فرمایا کہ ما کانوا اکثر صلاۃ ولا صیاما، یہ نماز روزہ جتنا آپ کرتے ہیں یہ کوئی آپ سے زیادہ روزہ نماز کرنے والے لوگ نہیں، لیکن جو فرق ہے آپ کے اندر اور ان کے اندر اور ہم میں وہ یہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ ولیکن بقر شیء فی قلوبہم، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان کے دلوں کے اندر کوئی چنگاری، کوئی آگ پھڑک رہی ہے، کوئی شعلہ پھڑک رہا ہے، بس وہ شعلہ ہم میں نہیں ہے، وہ شعلہ ان کے اندر موجود ہے۔ ما کانوا اکثر صلاۃ ولا صیاما ولکن بقر شیء فی قلوبہم۔ اور اصل میں جہاں تک اعمال کا تعلق ہے، میں اس بات سے بار بار میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اعمال میں کوتاہی انسان کی فطرت میں داخل ہے، اعمال میں کوتاہی تو ہوتی ہی ہے، لیکن یاد رکھیے ایک کوتاہی ہے اعتقادی کوتاہی، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ایک کوتاہی ہے عملی کوتاہی، اس کی تلافی اگر کوئی شخص کر سکتا ہے تو اس کی تلافی ممکن ہے۔ اعتقادی جرم جو ہے یہ ناقابل معافی۔ ایک آدمی سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، رشوت کے انگارے اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، دوسروں کو دیتا ہے، لیتا ہے، اور اسی طرح دنیا کے کسی بھی ایسی معصیت کے اندر مبتلا ہے، اور جب آپ اس سے سوال کریں کہ بھئی یہ کیا کرتے ہو، اللہ کی لاٹھی یہ آواز ہے۔ عرب اور عالم عرب یہ وہ خطہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں جتنی اس وقت کمزور اور مظلوم چیزیں تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابھارا ہے۔ نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ زمین میں بسنے والے ضعفاء کو اور کمزوروں کو نبوت تقویت پہنچاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ مظلوم مخلوق اگر جو تھی تو وہ عورتوں کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، جس معاشرے میں، جس سوسائٹی کے اندر تشریف لائے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جب عورت کا اور لڑکی کا وجود اتنا باعث شرم تھا پوری سوسائٹی کے لیے کہ جس گھر میں لڑکی پیدا ہو جائے اس گھر میں لڑکی کو زندہ دفن کر دیا۔ قرآن کریم نے بتایا کہ یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے اور جن معصوموں کو اور بے گناہوں کو تم نے دفن کیا ہے یہ رہے گا نہیں جائے گا، بلکہ تم سے پوچھا جائے گا
فرمایا اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. کس جرم میں اللہ کی اس مخلوق کو بے گناہ قتل کیا گیا اور دفن کیا گیا؟ یاد رکھو اس کا جواب دے. یہ وہ دور ہے. عورت روئے زمین کی مظلوم ترین مخلوق میں سے ایک ایسی مخلوق ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی وجہ سے اس مخلوق کو سہارا ملا ہے، اور قرآن کریم نے اور اسلام نے عورت کے حقوق متعین کیے. عورت کو عزت معاشرے کے اندر اور سوسائٹی کے اندر دی، ترکے کے اندر اس کے حقوق متعین کیے. اس کے حقوق، اس کے فرائض، مرد کے حقوق، مرد کے فرائض، عورت کی آزادی، مرد کی آزادی کی حدود متعین کر کے بتا دیا گیا. عورت وہ جانور نہیں ہے کہ جس کے ساتھ آج تک ہزاروں سال سے سلوک ہو رہا تھا. عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور عورت کو ایسی فضیلت بعض چیزوں میں عطا فرمائی کہ وہ فضیلت مرد کو دیا. میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم میں صورتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اہم واقعے کے نام پر قرآن کریم کی صورتیں نازل کی، یا اہم شخصیات پر کی، یا کسی مفید چیز پر کی. جیسے انبیاء کے نام پر صورتیں ہیں. سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ ابراہیم ہے، سورہ یوسف ہے، اور انبیاء کے نام پر بہت سی صورتیں ہیں. اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ جس جانور سے کوئی سبق حاصل ہوتا ہے اور وہ نمونہ ہے آئندہ آنے والی اقوام کے لیے، تو اس جانور کے نام پر قرآن کریم میں سورت نازل کی. جیسے پہلی سورت ہے سورہ فقر. کسی خاص واقعے سے متعلق اگر کوئی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو اس کو منسوخ کیا اس واقعے سے. جیسے میں نے ابھی تلاوت کیا کہ واقعہ فیل پر اللہ نے سورت نازل کی، سورت الفیل. اللہ نے جانوروں کے نام پر، اللہ نے چیزوں کے نام پر، مفید چیزیں جو ہے تو اگر اس کے نام پر سورت التین نازل کی ہے اور موصوف کی ہے کہ یہ قرآن کریم میں، تو جس کا مطلب یہ ہے کہ اہم چیزوں کے نام پر قرآن کریم کی صورتوں کو موسوم کیا گیا. تو آپ پورے قرآن کریم میں دیکھیں کہ سورت النساء کے نام سے تو ایک سورت قرآن کی موسوم ہے، لیکن سورت الرجال کئی پورے قرآن میں موجود ہے. اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ان چیزوں میں ہدایات دیتا ہے اور ان چیزوں کو اہمیت دیتا ہے کہ جس کو لوگوں نے اپنی فطرت میں داخل کر لیا کہ ان چیزوں کو غیر سمجھ. مثال کے طور پہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اپنے والدین سے غافل ہو جاتا ہے، ان کی ذمہ داریوں سے غافل ہو جاتا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے میاں اب یہ ریٹائرڈ لوگ ہیں، اب ان کے پیچھے کیا ہم اپنا بدلا ہے. اکبر الہ آبادی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ ہم ایسی کل کتاب ہے، اس لیے کہ اب تعلیم ایسی ہے کہ بھائی باپ بیچارہ جو تھا وہ بڑی مشکل سے دستخط کرتا تھا، بیٹا جو ہے اب اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اب وہ کیا اس باپ کو گھاستا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو ضبطی سمجھتے ہیں. بوڑھے والدین کی آج کل کے نوجوان کی نگاہ میں اس لیے کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ریٹائرڈ لوگ ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ لوگ ہیں، ان کو اب کیا اہمیت دے کہ ان کے اوپر پڑ جائے. اور یہ انسانی فطرت ہے کہ جب انسان جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی دلچسپیوں میں لگتا ہے، وہ یہ قصہ پارینہ والدین کا لے کے نہیں بیٹھتا. بس قرآن وہیں پر ٹوکا ہے اور وہیں پہ بار بار تنبیہ کی ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرتا، اور بلکہ اس کی اتنی اہمیت بتائی. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں پر اپنی توحید کا ذکر کیا کہ دیکھو مجھے ایک سمجھنا اور میری عبادت کرنا، وہاں فوراً والدین کا ذکر کیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو.
جگہ جگہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جگہ جگہ بتایا کہ دیکھو والدین کا حق یہ ہے، والدین کا حق یہ ہے، ان کا ادب یہ ہے. لیکن قرآن کریم کے اندر کہیں پر بھی والدین کو خطاب کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ دیکھو جب تمہارا بچہ 2.5 سال کا ہو تو اس کو ذرا دودھ اچھی طریقے سے پلانا اور خوراک اچھی دینا. یہ کہیں نہیں. یہ کسی ماں کے لیے قرآن کریم میں حکم نہیں آیا کہ رات کو پیٹ میں اگر بچے کے درد ہے تو ساری رات جاگ کے تم اس کی خدمت کرنا. یہ کہیں قرآن میں حکم. یہ کہیں کسی باپ کے لیے حکم نہیں ہے کہ جب بچے تمہارے ہو جائیں گھر میں تو جانا اور جا کے ان کے لیے خاص طور پہ اہتمام کرنا، ان کے آرام. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت انسانی میں جو چیز داخل ہے جس کے لیے کسی تعلیم اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم اس بات کو ذکر نہیں کرتا. یہ انسانی فطرت کے اندر داخل ہے کہ جب بچہ بھوکا ہوگا، جب بچہ ہوگا تو آپ اس کے لیے اہتمام کریں گے، اس کے آرام کا خیال رکھیں گے، اس کے اعتماد. تو والدین چونکہ اپنی اولاد کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتے تو لہذا قرآن کریم خاموش ہے. لیکن اولاد اپنی ذمہ داریوں سے والدین کے حق میں غافل ہوتی ہے اور ان کی حق تلفی کرتی ہے تو قرآن کریم جا بجا روک. اسی لیے سورۃ الرجال قرآن میں اس لیے نہیں ہے کہ مرد تو پہلے ہی بہت زیادہ حق جو ہے اپنی طاقت کے بل پہ حاصل کرتا، لیکن اہمیت جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ عورت کی اہمیت قرآن کریم بتا رہا ہے. یہ مظلوم بھی ہے اور یہ نسل انسانی کی بقا کا جو سامان اور ذریعہ ہے. یہ صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہ یہ ایک مستقل تربیت ہے کہ اگر یہ تربیت گاہ اس کی اصلاح نہیں ہوگی، اگر اس تربیت گاہ کے لیے اگر کچھ اصول اور کچھ قواعد و ضوابط نہیں دیے جائیں گے تو آئندہ ساری نسل جو ہے وہ تباہی کی طرف جائے گی. یہ اہمیت ہے تو اس کی وجہ سے سورۃ النساء. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جن چیزوں کی اہمیت ہے ان کے نام سے صورتیں بھی نازل کی. میں یہ عرض کر رہا تھا یہ واقعہ جو پیش آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ولادت جسمانی ہے، ولادت عرفی ہے. دوسری ولادت آپ کی ولادت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ 23 سال کی مدت ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے کہ جن کی وجہ سے آج تک، اور وہ فرق بتا رہا تھا کہ وَلَٰكِنْ وُقِرَ شَيْءٌ فِي قُلُوبِهِمْ، لیکن جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ دراصل عمل کے اندر کوتاہی ہمارے ہو سکتی ہے اور وہ قابل معافی ہے، لیکن اعتقادی کوتاہی ناقابل معافی ہے. اس کا مطلب جو ہے وہ یہ، آج اگر کوئی شخص جرم کرے، سود کھائے، شراب پیے یا اور کسی معصیت کے اندر مبتلا ہو، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. آج وہی عرب اقوام بھی ایسی تھی زمین کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت کے عرب دنیا کی ذلیل ترین قوم تھی. میں نے کہا کہ ضعفاء کو نبوت تقویت دے. اللہ نے عورت کو تقویت دی اسلام کے. یتیم اس دور کے اندر سب سے زیادہ مظلوم اور مقہور ایک مخلوق تھے. یتیموں کے حقوق مقرر کیے، غلاموں کے ساتھ وہ سلوک ہوتا تھا جو آج کی یورپ کی اقوام بھی، آج اس ترقی کے دور کے اندر بھی یہ جو لوگ جن کو غلام بناتے ہیں، نام ان کا چاہے غلام نہ رکھیں لیکن غلامی سے بدتر جو اس دور کے اندر غلامی تھی وہ آج بھی یورپ کی اقوام اپنے غلاموں کے ساتھ وہی سلوک. غلاموں کے حقوق متعین کیے، غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے کا ہدایات اور تعلیمات دی گئی کہ ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے لیے تعلیمات کیا ہے. اس کا مطلب یہ، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس وقت اقوام عالم میں عرب سب سے زیادہ ذلیل تھے. اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عرب کو بھی تقویت دی.
کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کے گھر میں جا کے کنوینسنگ کی تھی؟ نہیں. مکے اور مدینے سے جو پیغام نکل کے مصر تک اور افریقہ تک پہنچا، بالکل اسی طریقے سے وہ پیغام آج ہم تک بھی پہنچا. یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے لوگ اس وقت جو دنیا کے اندر موجود تھے اور مسلمان ہو گئے وہ سارے کے سارے صحابی تھے. اس لیے کہ سینکڑوں ہزاروں میل کے علاقوں میں رہنے والے لوگ جو تھے، جو دعوت اسلام سے مشرف ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری سے محروم رہے، وہ صحابی نہیں. پیغام جیسے افریقہ میں پہنچا، جیسے بلاد عرب میں پہنچا، وہی پیغام ہم تک بھی پہنچا. لیکن کیا بات ہے، اکبر الہ فرمایا کہ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مدت کے اندر اقوام عالم میں سب سے کمزور اور سب سے ذلیل قوم کو اللہ نے اقوام عالم کا استاد. اور ہم کیا ہیں؟ بس کیا کہیں کہ کیا ہیں. ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، اور ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بنا. گزارش یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مدت ہے نبوت کے بعد، اور اس نبوت کے مدت کے بعد 13 سال مکے کی زندگی ہے، اور 10 سال مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد کی زندگی ہے. اس میں غزوات ہیں، اس میں سرایا ہیں، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال. علماء نے لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں جن کا مذاق یہ، ارے بھائی ولادت سے لے کے اور پورے دور میں آپ کی سیرت کا اور اس کا ذکر کرو، لیکن اللہ کے واسطے حضور کی وفات کا ذکر کرو. کیوں؟ صاحب وفات جو ہے یہ تو بہت تکلیف کا سامان ہے. ہاں بھائی تکلیف کا سامان تو ہے. تو ان کا مذاق جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اصل میں میلاد جو ہے یہ تو جشن کا موقع ہوتا ہے، اب اس میں وفات کا ذکر کیا لے کے بیٹھنا. لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ اس بات پر مورخین کا اتفاق ہے کہ اللہ نے جس مبارک مہینے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اسی مبارک مہینے کے اندر اللہ نے اپنے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بلایا. اور کیوں؟ وہی اعتدال جو اسلام کا ہر جگہ ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو تم اعتدال سے باہر نہ ہونا. بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد جو ہے یہ ایک خوشی کا موقع ہے، لیکن اس کے اندر اعتدال کو اس طریقے سے قائم رکھو کہ دیکھو یہ صدمہ بھی کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، یہ بھی اسی مہینے کے اندر پیش آیا ہے، جس کا مطلب یہ دونوں چیزیں سامنے رکھنے کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ربیع الاول کے اندر، اور دنیا سے تشریف بھی لے گئے تو اسی وقت. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی ہاں باقی بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کا مذاق اپنا اپنا ہوتا ہے. وفات کا لفظ فرمایا کہ واقعی یہ ذرا مذاق پہ گرم گزر، تو فرمایا کہ یہ لفظ اگر استعمال نہ کریں تو سفر آخرت میں استعمال کریں. بلکہ فرمایا کہ اگر سفر آخرت کا لفظ استعمال نہ کریں تو علماء عجیب و غریب، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب دنیا سے پردہ فرما لیا اور اللہ کا پیغام جبریل امین لے کے آئے ہیں، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے اور آپ سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ منتظر ہے، اور یہ پیغام لے کے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری ولادت۔ اب تو وفات کا بھی بات ختم، سفر آخرت کا بھی ذکر نہیں، اب تو فرمایا کہ یہ بھی ولادت ہے۔ یہ کیسے ولادت ہے؟ اور یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں، ابھی گزشتہ ہفتے، آج تنویر میاں یہاں نہیں ہے، اسی لیے میں یہاں حاضر ہوا۔ ایک واقعہ پیش آیا، ایک نہیں بلکہ دو واقعات پیش آئے۔ میرے ماموں میں سب سے چھوٹے ایک تھے حیدرآباد کے اندر، وہاں پر کسی کمپنی ملازم تھے اور ان کے پاس اس کمپنی کا کیش وغیرہ ہوتا تھا۔ کچھ لوگ آئے مسلح، ان سے چھینا جھپٹی کی اور وہ چھین کے لے گئے۔ کچھ انہوں نے بھی مزاحمت کی اور ان لوگوں پر قابو پا لیا کہ جو یہ حرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا بیچاروں کو کہ باہر کوئی تیسرا آدمی بھی منتظر ہے ان کے ساتھیوں میں سے۔ وہ انتظار کے بعد جب آیا اور اس نے دیکھا کہ میرے دونوں آدمیوں کو انہوں نے قابو کر رکھا ہے، اس نے وہاں سے فائر کیا اور کئی گولیاں ان کے سینے میں اتر گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے ماموں ضیاء الحسن تھے، پچھلی جمعرات کو یہ واقعہ پیش آیا اور جمعرات کی رات کو ان کی میت آئی، پچھلے جمعہ کو ان کی نماز ہوئی۔ ایک ماموں میرے یہاں مسجد خضرہ میں ہیں، مولانا شمس الحسن صاحب، پھر ان سے چھوٹے ایک اور ہیں، اور تیسرے ایک ماموں ہیں جو راولپنڈی کے اندر مولانا نجم الحسن، شاید یہاں پر کبھی انہوں نے بیان بھی کیا ہے، وہ مجلس سیاحت المسلمین کے صدر بھی تھے۔ وہ اپنے بھائی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جمعرات کو راتی کو پہنچ گئے پنڈی سے، اور جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور یہاں پر انہوں نے ایک دو روز قیام اس لیے کیا کہ یہاں ان کے بیٹیوں میں یا بیٹی کی رہتی ہے، ایک روز یہاں قیام کیا، اور ہفتے کو رات کو 1 بجے قریب کچھ انہوں نے قلب میں تکلیف محسوس کی اور یہ کہا، تنویر میاں سے کہا کہ بھائی مجھے کہیں عسکری کے اسپتال میں لے جاؤ۔ رات کو 1:30 بجے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو گویا یہ دو بھائی 2 دن کے وقفے سے اللہ کو پیارے ہو گئے اور اسی پھر ان کی میت یہاں سے لے جائی گئی۔ یہ عرض کر رہا تھا، انسان کے قلب پر واقعات کا ایسا اثر ہوتا ہے کہ پھر دل چاہتا ہے کہ ایسی باتیں کرے اور ایسی باتیں سنے کہ جس سے ان واقعات کو بھی اپنے حق میں مفید بنائے اور ان کو اپنے لیے عبرت کا سامان بنائے۔ میرا مقصد جو ہے وہ یہ کہ یہ دنیا کے اندر ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے، اور یہ اسی طریقے پر سلسلہ جاری ہے۔ تو میں نے عرض کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کی وفات سے تمہیں صدمہ اور تکلیف پہنچے تو تم میری وفات کو یاد کرو اور میرے دنیا سے جانے کو یاد کرو، تو اس مقابلے میں وہ صدمہ کچھ بھی نہیں۔ علماء میں یہ بحث ہے کہ حیات افضل ہے یا موت افضل؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حیات افضل ہے، اور حیات اس لیے افضل ہے کہ حیات ملے تو پھر یہ عمل کی توفیق ہوتی ہے اور عمل کا موقع ملتا ہے۔ لیکن یہ تو ایسی بات ہے کہ بس زمین ملے تو پھر کاشت ہو، لیکن بہت ایسے زمیندار نہیں ہیں، زمین بھی پڑی ہوئی ہے، کاشت بھی نہیں ہو رہی، فاقے بھی ہو رہے ہیں گھر میں، اب اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ نہیں، حیات افضل نہیں ہے، موت افضل اس لیے ہے کہ جو ثمرات ہیں آخرت میں ملنے والے، جو ثمرات ہیں اس کا نتیجہ جو ملتا ہے وہ موت کے بعد ملتا ہے۔ اگر موت نہیں ہوگی تو وہ ثمرات اور وہ نعمتیں اللہ کی ملیں گی۔ لوگ متوحش ہوتے ہیں، لوگ گھبراتے بھی ہیں۔ ہمارے ابا اللہ تعالیٰ غریب رحمت کرے، ان کے دوستوں میں یہاں ایک صاحب، پرانے حضرات اگر یہاں ہوں گے تو ممکن ہے کوئی صاحب جانتے ہوں، ایک صاحب کامل صاحب تھے، ابا کے دوستوں میں تھے، اور وہ ڈرپوک بہت تھے اور موت سے تو خاص طور پہ بہت ڈرتے تھے، اور ابا ان سے بہت بے تکلف تھے۔ تو جب کبھی موت کا ذکر آتا تھا تو وہ بس کہتے تھے، بس مولانا چپ ہو جاؤ، بس اس ذکر کو چھوڑو۔ تو وہ اور لطف لیتے تھے ان سے۔
تو ایک دفعہ مجلس کے اندر ایسے ہی بیٹھے بیٹھے یہ ذکر نکل آیا تو وہ کہنے لگے مولانا اللہ کے واسطے بس اب موت کا ذکر نہ کرو. تو ابا نے کہا کہ بھائی کامل صاحب تمہیں معلوم نہیں، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ موت کو یاد کیا کرو، تو اگر یہ بات ہو رہی ہے تو تمہیں اتنی کیوں وحشت ہے؟ تو انہوں نے بڑے پتے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ مولانا حدیث میں یہ کب آتا ہے کہ آپ دوسروں کی موت کو یاد کریں؟ آپ اپنی اپنی یاد کریں. آپ تو ہر وقت مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ کامل صاحب جب تم نہیں ہوگے تو تمہارا میں مزار بناؤں گا، اور کامل صاحب جب تم نہیں ہوگے تو تمہاری میں یوں کروں گا. تو کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی موت کو یاد کرو، تو اپنی اپنی یاد کرو. لیکن یاد رکھیے موت، قرآن کریم نے ایک ایسا معیار بتا دیا ہے کہ یہ ہر وقت آدمی کو اس معیار پر اپنے آپ کو پرکھنا چاہیے. کیا ہے؟ فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے ان یہودیوں سے کہ تم یہ کہتے ہو کہ تم اولیاء اللہ ہو اور تم اللہ کے دوست ہو. آپ تم سے کہیے کہ اچھا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو اولیاء اللہ اور اللہ کے دوست ہونے کی یہودی قوم جو دعوے دار ہے، اس کے دعوے کی کلئی اس طریقے سے کھل جائے گی کہ یہ اگر موت کی تمنا کریں تو پتہ چل جائے گا کہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، اور یہ جھوٹے ہیں اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرتے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلا اللہ کے دوست اور ولی ہونے کی اور اولیاء اللہ ہونے کی ایک سب سے بڑی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی موت کی تمنا کرتا ہے. لیکن موت کی تمنا ایسے نہیں کہ آپ بے روزگاری سے تنگ آ گئے کہ بھائی اللہ کرے مجھے تو موت آ جائے. یہ تمنا جائز نہیں. آپ مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ بھائی اللہ کرے ہم تو بس باز آئے ایسی زندگی سے، ہمیں تو موت دے. جائز نہیں. اپنے حالات سے اور مشکلات سے تنگ آ کے اور پریشان ہو کے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے. اللہ سے شوق ملاقات کے اندر اور اللہ کی حضوری کے لیے موت کی تمنا رکھنا یہ ولایت کی اللہ کے دلیل ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے. اور اسی لیے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن کہ تحفہ ہے مومن کے لیے موت. حیات کو کہیں پر نہیں کہا گیا کہ حیات مومن کے لیے تحفہ. میں یہ عرض کر رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے واقعے کو بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی یہ تیسری ولادت ہے، اور تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن مختصراً یہ عرض کر دوں ولادت نام ہے آپ کے خیال میں اس واقعے کا کہ جس سے حیات کا آغاز ہوتا ہے. دنیا کی حیات کا آغاز جس واقعے سے ہوتا ہے یہی تو ہے ولادت. بس اب موت کس چیز کا نام ہے؟ موت بھی ایک ایسے واقعے کا نام ہے کہ جس سے اس سے بہتر حیات کا آغاز ہو رہا ہے. تو اگر اس کم تر درجے کی حیات کے آغاز کا نام اگر ولادت ہے تو اس سے بہتر حیات کا آغاز جس واقعے سے ہو رہا ہے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ولادت ہے کہ جو اب قیامت تک کے لیے ہوگی. فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. قرآن کریم کی یہ سورت جب نازل ہوئی تو کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کی مدد آ گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور کامیابی آ گئی. مجھے یہی خیال ہوا، میں نے کہا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کوئی مولانا الیکشن کی کامیابی پہ کچھ ذکر کر رہے ہیں. فتح سے مراد فتح مکہ،
نصر سے مراد اللہ کی مدد ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ جب یہ صورت پیش آ جائے فرمایا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق اسلام کے اندر جب آنے لگے تو فسبح بحمد ربک واستغفر، تو اب آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے اور استغفار کیجئے اور دنیا سے اب تشریف لے. یہ صورت نازل ہوئی، لوگوں نے خوشیاں منائی کہ یہ تو فتح مکہ کے اوپر، کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ فتح مکہ ہونے والی ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مزاج شناس ہے، نبی کے بھی مزاج شناس، نبوت کے بھی مزاج شناس اور دین کے بھی مزاج شناس ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی یہ صورت نازل ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ اس صورت کے اندر اشارہ ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. لوگوں نے کہا اس میں تو کہیں ذکر نہیں. فرمایا ذکر نہیں ہے، لیکن اللہ کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ مشن کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کسی کو دنیا میں باقی نہیں. آپ کو اپنی زندگی میں جو مشن اللہ نے عطا فرمایا ہے اب اس کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ واپس نہیں. فرمایا کہ اس صورت کے اندر اس مشن کے تکمیل کی طرف اشارہ ہے کہ جس مشن پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور اب فتح مکہ پر وہ مشن جو ہے وہ تکمیل تک پہنچ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت اور آپ کی تیسری ولادت جو ہے وہ اب ان قریب ہے، جس کا مطلب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر دنیا سے تشریف لے گئے. اور آپ کے تشریف لے جانا بھی امت کے حق میں قیامت تک کے لیے وہ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جو آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہے. اس کی تفصیل کا اب وقت نہیں رہا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جن اپنے دو ماموں کا کہ جن کا پچھلے ہفتے انتقال ہو گیا اچانک، ان کے لیے اور یہ ذکر وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سے متاثر ہوتے ہوئے میں نے چند کلمات عرض کیے. اللہ تعالیٰ ان کے اچانک اٹھ جانے سے جو متاثر جتنے بھی ان کے اعزاء اور رشتہ دار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ایک کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے اور دوسرے کو بھی دونوں کو اپنے جوار خاص میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ لغزشوں سے درگزر فرما. اللہ تعالیٰ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما اور ان کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ امن و امان اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما اور اللہ تعالیٰ اسلام پر زندہ رہنے کی اور ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرما اور آخرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آپ کی معیت نصیب فرما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور آپ کے امتیوں میں ہم سب کا حشر فرما، ہماری تمام غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے نبی کا اور تیرے حبیب کا صدقہ اور واسطہ دے کے اپنی گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہیں. اے اللہ آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما. ہمارے العظیم التواب السمیع البصیر الوهاب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من صدق وآمن به برسله والكتاب وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي استنقذ الملة بعد الذهاب. إخواني بادروا بالتوبة قبل أن يغلق الباب
واحذروا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب يفتح لها أبواب السماوات وينتظرها رب الأرباب ولا تغتروا في الدنيا فإنها سريعة الانقلاب كم نقضت عهدا وكم هدمت مجدا وكم قصمت من شباب وكم أحرقت قلبه وكم جددت حزنه واللهاب يكفيك أنها جيفة وطلابها كلاب فطوبى لمن اجتنبها غاية الاجتناب وقد ورد في الخبر أنه يأتي زمان كالجيفة وأهله كالكلاب فإن كنت كلبا أكلت معهم وإلا أكلتك الكلاب فإن أكلتك الكلاب خير مما تأكل مع الكلاب أمراؤهم سباع ووزراؤهم ذئاب وأعوانهم كالثعالب شابهم شاطر وشيخهم لا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر فعند ذلك دعاؤهم لا يستجاب فوالله هذا الزمان الذي يظهر فيه الرياء والزنا والغيبة والحقد والحسد وأكل الحرام واللباطة وشرب الشراب صوفيهم يتصنع بعمارة الظاهر والباطن خراب ويتورع عن القليل وهو للكثير نهاب ويحب أن يقال فلان صادق وهو عند الله كذاب فما عذره عند الله الملك الوهاب إذا سكن بعد الممات تحت التراب وتولته بعد الأحباب وجاءته ملائكة شداد غضاب فأضحى دعاؤه غير مجاب فزاده عن العيال عبيل وانتخاب وقد حققت الحقائق وبزلت الأعمال بالدقائق وجاءت كل نفس معها شهيد سائق للحساب حفاة عراة قد علق في أعناق كل منهم كتاب يوم يسأل كل عالم عن علمه وكل عامل عن عمله وكل حاكم عن حكمه هناك توضع الأغلال في الرقاب وتقاد المجرمون إلى النار والعذاب الله الله فتوبوا يا عباد الله إنه كريم تواب وقولوا من صميم الفؤاد اللهم اجعلنا ممن تاب وأناب وعمل عملا ينجيه يوم الحساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من بلية جنه وإنسه، فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى تمام العشرة المبشرة صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمبتدعة والمنافقين والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر المجاهدين المسلمين المستضعفين في أفغانستان والهند وكشمير وفلسطين. اللهم انصر المجاهدين في أقطار العالم. اللهم حبب إلينا الإيمان
اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم انصر المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك من أن أشرك بك شيئا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلاك وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہماری اصلاح فرما. اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما. اے اللہ آتش جہنم کو ہم پر حرام فرما. اے اللہ آخرت کے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پہ خاتمہ فرما. اے اللہ عالم اسلام کو دشمنوں کے فتنے اور شر سے محفوظ فرما. اے اللہ پاکستان کو استحکام و بقائے دوام عطا فرما. یہاں کے رہنے والوں میں باہم قوت اور محبت پیدا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو شفا و تندرستی عطا فرما. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قرض سے نجات عطا فرما. اے اللہ تمام مرحومین کو اپنے جوار رحمت پہ جگہ عطا فرما. ماموں نجم الحسن صاحب مرحوم اور ماموں ضیاء الحسن صاحب مرحوم اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرما.